بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، سورہ صافات کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ صافات مکی صورت ہے اور اس کا زمانہ نزول سمجھیے کہ جو درمیانی دور ہے مکے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا آخری حصہ ہے، جس میں مخالفت جو ہے وہ بہت زیادہ زور پکڑ چکی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ نہایت دل شکن حالات سے سابقہ پیش آ رہا ہے۔ تو اس میں تنبیہ کی گئی ہے مشرکین مکہ کو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے توحید کی اور آخرت کی، اس کا جس طریقے سے وہ مذاق اڑا رہے تھے، تو اس پر انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا انجام تمہارے خلاف نکلے گا، اور پھر اسی میں جو ہے اس طرح تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہیں یہ نبی خبردار کر رہا ہے، لیکن ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو قریب ہی پیغمبر جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو دیکھتے دیکھتے تم پر غالب آ جائے گا، اور تم اللہ کے لشکر کو خود اپنے صحن میں اترا ہوا پاؤ گے۔ یعنی یہ آیات اس میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر ایسا ہی ہوا، یعنی صورتحال بدل گئی، اور اس وقت جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی اس وقت اس بات کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے اس وقت حالات یہ تھے کہ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی زندگی اتنی مشکل بنا دی تھی کہ اہل ایمان کا 3/4 حصہ مکہ چھوڑ کر حبشے کی طرف ہجرت کر گیا تھا، یعنی زندگی ان کے لیے اتنی مشکل بنا دی تھی، وہ چھوڑ کے وہاں چلے گئے تھے تاکہ وہاں ذرا آرام سے جو ہے وہ زندگی بسر کر سکیں، ان کی صورت تھی۔ لیکن 15-16 سال کا زمانہ گزرا، اب اس کے بعد جو حالات تبدیل ہوئے، مکہ فتح ہو گیا، صورتحال تبدیل ہوئے، انہیں سب کچھ جو قرآن بیان کر رہا تھا ان کے سامنے وہاں پر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات ان کے سامنے رکھی ہے، تو ایک تنبیہ کے طور پر بھی، اور پھر اسی طرح سے اس میں ان کو سمجھایا بھی گیا ہے، انہیں دلائل بھی دیے گئے، بتایا بھی گیا ہے کہ دیکھو کیسے تمہارے سامنے یہ ساری باتیں آ رہی ہیں، تم اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے یہ اپنا رشتہ جوڑتے تھے مشرکین مکہ، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، تو ان سے انہیں اپنا پیشوا بھی تسلیم کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، اس گھر کے تعمیر کرنے والے وہی تھے۔ تو اس حوالے سے بات بتائی جا رہی ہے، اور دو طرفہ بات ہے، ایک طرف تو اہل ایمان کے لیے بھی اس کے اندر رہنمائی تھی کہ دیکھو اللہ کے اس نیک بندے نے کس طریقے سے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی ہیں، اور اس میں ان کے بیٹے کی قربانی کا ذکر سامنے آ رہا ہے، پھر اسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبولیت کی بات کہ اللہ نے ان کو کوئی عزت نہیں پہنچنے دیا اور ان کو قبول کر لیا اور ان کو اتنا بلند مرتبہ بھی دیا، اور مشرکین مکہ کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جن کے جو تمہارے جد امجد ہیں وہ تم توحید کے علم بردار تھے، اور تم شرک پر جبے ہوئے ہو اور اپنے رسول کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہو جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اس کے اندر سامنے آئیں گی، اس میں اہل ایمان کے لیے بشارتیں بھی ہیں اور مشرکین کے لیے تنبیہ اور علامت بھی ہے۔ والصافات صفا، قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، فالزاجرات زجرا، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، فالتالیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ یہ 3 آیات میں 3 صفات، 3 کیفیات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ یہ بات اس میں واضح ہے کہ اور مفسرین نے اس پہ تقریباً اتفاق کیا ہے کہ ان 3 جن کی صفات بیان ہو رہی ہے، ان تینوں گروہوں سے مراد فرشتے ہیں، یعنی فرشتوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ یہ جو صافات صفا، قطار در قطار صف باندھنے والے، تو اس سے مراد فرشتے ہیں، اور وہ کہیے کہ اس طرح سے اللہ کی فرمانبرداری کے اندر اس طرح منظم ہو کر موجود ہیں، کام کرنے کے لیے آمادہ اور تیار رہتے ہیں، ہر وقت اس طرح سے موجود ہوتے ہیں کہ جب ان سے کام لیا جائے تو کام کے لیے آمادہ اور تیار ملتے ہیں۔ تو یہ صف در صف کی جو بات ہے، اس کی بات اور اس حوالے سے آگے بھی قرآن مجید میں آتی ہے، جس میں وہ فرشتے اپنے بارے میں کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، کہ ہم جو ہے منظم رہنے والے، صف بندی کر کے جو ہے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں ایک نظم کی، ایک تنظیم کی کیفیت بھی سامنے آ جاتی ہے، جیسے صف بندی کا تصور ہمیں دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر صف کو مرتب کرنا، صف بندی کا کتنا اس کی تاکید کی ہے، اس نے تاکید کی ہے کہ متعدد حدیث والے سے
ملتی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ صفحے کس طرح سے مرتب کی جائے، اور خود اس کا اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور اس سے ہر ایک یہ تعلیم و تلقین کا معاملہ تھا کہ ایک منظم زندگی، ایک منضبط کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو، یعنی ایک نظم و ضبط کا عادی بنایا جائے، یہ نہیں کہ غیر منظم انداز میں، بھیڑ کے انداز میں عجیب طریقے سے لوگ کھڑے ہو جائیں۔ یہ یہاں پر بتایا کہ فرشتوں کی بھی یہ کیفیت، تو یہ بندگی کا طریقہ ہے کہ منظم بندگی، کس طریقے سے منظم ہو کر اللہ کے حضور کھڑے ہیں، صف در صف بندی کر کے، یہ بات ان کی بیان کی۔ پھر جو کہا کہ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے، زجر کہتے ہیں، اردو میں بھی ایک لفظ آتا ہے زجر و توبیخ، یعنی یہ ایک معاملہ بن کے آتا ہے سامنے، جس کے اندر کسی غلط بات پر کسی کو متوجہ کیا جائے، اس کو جو ہے ڈانٹا پھٹکارا جائے۔ تو اس میں بھی جو ہے یہ فرشتوں ہی کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا معاملہ، اس لیے یہ سارا مضمون اسی پر آگے دلالت کرتا ہے کہ جو نافرمانوں اور مجرموں کو پھٹکارتے ہیں، یہ پھٹکار لفظی بھی ہو سکتی ہے، اور انسانوں پر جو حوادث طبعی اور آفات آتی ہیں ان کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو ہے اس میں کہا گیا کہ ڈانٹنا اور پھٹکارنا، تو یہ کام بھی وہ انجام دیتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کہا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے، فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، تلاوت کرنا، ذکر سے نصیحت کی بات بھی ہے اور کلام کی بات بھی ہے، ایسے ذکر کی بات بھی ہے، تو اس میں کیا ہے کلام نصیحت سنانے والے۔ تو یہ بات اس حوالے سے بھی ہے کہ ان کے دلوں میں داخل کرنا، انعامات کی صورت میں ڈالنا، یا رسولوں کی طرف جو ہے یہ کلام لے کر آنا، یعنی یہ بھی انبیاء فرشتوں سے یہ کام لیا گیا ہے، یہ ان کا کام ہے، اور ویسے بھی ذکر الہی میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں، یعنی فرشتوں کی یہ کیفیت بیان کی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں یہاں پر بیان کی ہیں فرشتوں کے معاملے میں، اور آغاز ہی میں یہ چیز طرح رکھی گئی ہے۔ تو اس کا مدعا کیا ہے؟ بات جن لوگوں سے ہو رہی ہے، جن کے سامنے ہو رہی ہے، وہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، یعنی بندگی میں انہیں بھی اللہ کے ساتھ شریک کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان کی صفات کیا ہے، بندگی کی صفات ہے، بندے ہیں یہ، اللہ کے بندے ہیں، اور کس طریقے سے اللہ کی بندگی اختیار کر رکھی ہے، یعنی تینوں باتیں سامنے منظم ہو کر یہ کام کر رہے ہیں۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو غلط اور اس معاملے میں جو تنبیہ کی بات جو ہے اس کے اندر بھی فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، یعنی اس معاملے کے اندر بھی آگے ہیں، یعنی اس معاملے کے اندر جہاں اللہ کی نافرمانی اور بغاوت اور یہ تو وہاں بھی موجود ہیں، اور پھر اس کے ذکر کو دنیا تک پہنچانے یہ کام بھی کر رہے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر ہمیں بندگی کا پورا مفہوم نظر آ جاتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ سارے کام جو ہیں بندگی کے ہیں جو کیے جانے چاہیے۔ اور پھر ان تینوں باتوں کے بعد کہا ان الہکم لواحد، تمہارا معبود حقیقی بس ایک اللہ ہی ہے، ان الہکم، تمہارا الہ جو ہے الہ واحد یعنی اللہ ہے۔ تو یہ بات یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ تو اس میں یہ دلیل یعنی تین باتیں جن کی قسم کھائی گئی، اور اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا کہ یہ تینوں چیزیں دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ تمہارا رب جو ہے، تمہارا الہ جو ہے وہ اللہ ہے، الہ واحد۔ اور یہ فرشتے یہ ایسی مخلوق ہیں جو اللہ کے گزیدہ بھی ہیں، لیکن اللہ کے بندے ہیں، ان کا کوئی الوہیت کے اندر حصہ نہیں ہے کسی قسم کا بھی۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ مشرکین مکہ جو کچھ سمجھتے ہیں یہ غلط سمجھتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا رب السماوات والارض، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور سارے مشرقوں کا مالک، رب المشارق۔ اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں کا بھی رب ہو گیا، فرشتوں ان کے سامنے بندگی بجا لاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ اور پھر یہ بتا دیا کوئی الہ واحد جو ہے وہی رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور جو کچھ وما بینہما، آسمان و زمین کے درمیان جو سبھی کچھ تو ہے، یعنی پوری کائنات کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی زمین اور آسمانوں کا، اور وما بینہما جو ان کے درمیان ہے ان تمام چیزوں کا مالک ہے۔ اور ورب المشارق، مشارق مشرقوں کی جمع ہے، مشرق کی جمع ہے۔ تو مشرق جو ہے، مشارق بہت سی مشرق ہیں، ان سے مراد کیا ہے، یعنی سورج کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سال بھر مختلف، یعنی ہر روز ایک نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے، تو اس طرح سے مختلف یہ مشرق جو ہیں بن جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ مشرقین بھی کہا گیا۔ اور اسی طرح یہ بات جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مشارق کے عنوان سے ہمارے سامنے رکھی ہے، تو مغارب کی بات بھی، یعنی غروب ہونے کا معاملہ بھی، اور یہ بھی اس میں بات آ جاتی ہے کہ سورج ویسے تو ایک یہاں غروب ہو رہا ہے تو کسی اور جگہ طلوع ہو رہا ہے، یعنی اس کے مشرق کی بات مشارق کی بات ہے۔ تو غرض ہے کہ یہ تمام بات بتانے کیا مقصود ہے، اللہ ہی تمام چیزوں کا مالک ہے،
یہ چاند سورج ستارے کائنات زمین آسمان سب اس کے تابع فرمان ہیں. رب المشارق. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کائنات کا مالک و فرما روا اصلاً اللہ تعالیٰ ہے، لہذا وہی انسانوں کا بھی مالک اور معبود ہے. اور پھر یہاں ایک بات اور بتائی جا رہی ہے، رب سے آغاز کیا تھا تو در حقیقت معبود وہی ہو سکتا ہے اور اسی کو معبود ہونا چاہیے جو رب ہے، یعنی جو پیدا کرتا ہے، جو خالق ہے وہی معبود بھی اسی کی، جس کی ملکیت کس کی قرار پاتی ہے، جو پیدا کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی بات یہاں پر ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور یہ مضمون قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ الہ یعنی لائق عبادت جسے معبود ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، مستحق عبادت فرما روا کون ہستی ہے جس کی یہ صفات ہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحب. سب ہے نا مضمون آتا ہے کہ وہی الہ ہو سکتا ہے جس کی یہ ساری صفات ہے. تو رب ہے، جو رب ہے وہی الہ ہے، یعنی رب پیدا کرنے والا وہی ہے، پالنے والا وہی ہے، چلانے والا وہی ہے، نظام سارا اس کے اختیار میں، تو وہی الہ بھی ہے. ساری چیزیں اسی کی طرف جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اس میں کہ تم کدھر بھٹکے ہوئے ہو، کدھر جا رہے ہو. آگے فرمایا انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. فرمایا ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے. تاروں کی زینت سے آسمان دنیا سے مراد یہاں لی گئی ہے یہ بات کہ جو قریب کا آسمان ہے، قریب کا یعنی دنیا سے قریب کا آسمان جو ہے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ سما کا جو لفظ ہے یہ جس طرح استعمال ہوتا ہے اس کا کوئی ایک تصور کہیں میں نہیں ملتا ہے، بلکہ مختلف لوگوں نے اس کی مختلف زبانوں کے اندر وہ اس کے رکھے ہیں. یعنی اس اعتبار سے سما سے مراد کیا ہے؟ تو بہرحال اس سے مراد یہ کہ ہمارے لیے عام طور پر عالم بالا کی بات ہوتی ہے. تو عالم بالا میں جتنے طبقات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کے اندر جو قریب ترین ہے آسمان جو ہمارے سے نظر آتا ہے، جسے کہا نا بزینت الکواکب، کہ جسے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا کہ جب اندھیری رات میں دیکھو یہ تارے کس طرح جڑے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ سب چیزیں تمہارے سامنے اجرام فلکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اندھیری کائنات ڈار پڑی ہوئی نہیں بنائی، بلکہ ایسے روشن ستاروں سے اس کو روشنی بخشی ہوئی ہے. اس طرح دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ اللہ کی اپنی قدرت کا کمال. یہ تم کہتے ہو پیچھے سورہ یاسین کا مضمون گزرا ہے جس میں کہا تھا نا کیسے پیدا کرے گا. تو اتنی بڑی کائنات کا پیدا کرنا اور تم جیسوں کا پیدا کرنا، سوچو تو صحیح کون سا کام زیادہ مشکل ہے. یعنی جو کام اللہ نے یہ کیا ہے تو اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے. تو آگے فرمایا وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا. یعنی اس کو جو ہے محفوظ کیا ہے، یعنی عالم بالا جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ایسی بندشیں قائم کر رکھی تھے. کہتے ہیں نا ہر جو ستارہ ہے یا سیارہ ہے اس کا ایک مدار ہے، اس کا ایک اپنا اس کی کشش ہے اور کوئی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اس سے نکل نہیں سکتا. یعنی سورج کے جو گرد جو سیارے گھوم رہے ہیں وہ اس کی کشش سے باہر نہیں نکل سکتے اور اس سے آگے ٹکرا بھی نہیں سکتے. یعنی سارا نظام ایک مضبوط نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو ایک بات تو یہی ہے کہ کس طرح سے کیسے مضبوط اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنا رکھے، ایسی مضبوط سرحدیں بنا دی ہیں اور جو نظر بھی نہیں آتی ہیں کہیں اس طرح سے نظر آ جائیں. یہ اس کے بارے میں بتایا اور فرمایا لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب. یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں سن نہیں سکتے. یہ شیاطین جو ہیں ملائے اعلیٰ کی باتیں سن نہیں سکتے. ہر طرف سے وَيَقْذِفُونَ مِن كُلِّ جانب، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں. وَدُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے پیہم عذاب ہے، ان کے لیے پیہم عذاب ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو تم نے سمجھ رکھا ہے شیطان اور ان کے بارے میں، جنوں کے بارے میں، شیاطین جن کے بارے میں، کہ یہ جو ہے خبریں وہاں سے لے آتے ہیں اور لا کر جو ہے اپنے جو ان کے لوگ ہیں انہیں جو شیاطین انس ہیں ان تک منتقل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے سب کو محفوظ کر رکھا ہے. فرمایا الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. یہ بات جس تناظر میں ہے، اگر اس تناظر کو سامنے رکھا جائے، اس ماحول کی طرف ہم پلٹ جائیں تو وہاں بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ وہ زمانہ جس کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے وہاں کہانت کا بڑا چرچا ہے. کہانت جگہ جگہ کائن بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں اور غیب کی خبریں بتا رہے ہیں اور گمشدہ چیزوں کے پتے بتا رہے ہیں. ان کائنوں کا دعویٰ کیا تھا؟ ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہے وہ طاقتیں ہیں جو ہمیں ساری خبریں پہنچاتی ہیں. ان سے مراد ان کی یہی تھی
یہ شیاطین جو ہیں، یہ جن جو ہیں ہمارے قبضے میں. اب بھی کچھ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ جن والے قبضے میں ساری چیزیں لا کے بتاتے ہیں اور پہنچاتے ہیں اور چیزیں اور مقام لیتے ہیں. تو یہ بات جو ہے اسی اعتبار سے تو یہاں وہ کہتے تھے کہ یہ ملائے اعلیٰ سے یعنی غیب کی خبریں پہنچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں غیب تک پہنچنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. یعنی ملائے اعلیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا، ان کو اطلاع مل جائے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر یعنی بتانی شروع کی کل کیا ہوگا یعنی آخرت کے بارے سے، یہ نہیں بتایا آپ نے کل تم کیا کھاؤ گے، کل تم کیا کماؤ گے، یہ تو بتا دیا قرآن مجید میں کہ یہ کوئی نہیں جانتے، تو اللہ ہی کو بات معلوم ہے جو غیب کی بات ہے. لیکن جو آگے آنے والے انجام کی خبر دے رہے ہیں، قیامت کی بات بتا رہے ہیں، حشر کا منظر بیان کر رہے ہیں، یہ سب بھی غیب ہی ہے انسان کے لیے. کون سی باتیں کر رہے ہیں، کہاں کی باتیں کر رہے ہیں. تو کبھی اس کو جادو کہتے، کبھی کچھ کہتے، تو کبھی کہتے کہ یہ بھی ان کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے پاس فرشتہ آتا ہے اور آ کر مجھے یہ ساری باتیں بتاتا ہے. یعنی یہ جو میں بتا رہا ہوں جو کلام ہے یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی جانب سے فرشتہ آتا ہے اور یہ کلام مجھے سناتا ہے. تو وہ سمجھتے تھے جیسے دوسرے کاہن باتیں کرتے ہیں تو یہ بھی ان کے پاس بھی کوئی آتا ہے، تو معاذ اللہ کوئی شیطان آ جاتا ہے ان کے پاس بھی، کوئی جن آتا ہے اور وہ انہیں بھی بتاتا ہے کچھ. یہ اس سے عالم بالا کو سنگل لے کے اسے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے نام سے، اپنی طرف سے اللہ کا نام لے کر. تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو جو باتیں ہیں یہ جتنی پاکیزہ باتیں اور یہ عالم بالا کی باتیں تو بتائی جا رہی ہیں، تو شیاطین جن تو اس پر قادر ہی نہیں ہے کہ ملائے اعلیٰ تک پہنچے اور بات سن سکے. اگر کبھی کوئی سنگن کرنے کوئی بھڑک کسی کا آنے پڑی تو فوراً ہی ایک شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے اس کی سزا دیتا ہے تاکہ وہ آگے منتقل نہ کر سکے. تو بتا دیا گیا کہ ملائکہ کے ذریعے سے کائنات کا جو عظیم الشان نظام چل رہا ہے وہ شیاطین کی در اندازی سے پوری طرح محفوظ ہے. اس میں دخل دینا تو درکنار، اس کی معلومات حاصل کرنا بھی ان کے بس میں نہیں ہے. تو یہ مضمون یہاں بیان کیا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان کر رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، یہ خالصۃ اللہ کی طرف سے ہے اور فرشتوں کے ذریعے آپ پر نازل کی جا رہی ہے. فرمایا فاستفتہم اہم اشد خلقا امن خلقنا انا خلقناہم من طین لازب. اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیزدار گانے سے پیدا کیا ہے. یعنی کوئی مضمون آ گیا سامنے ابھی جو گزر رہا تھا، یعنی پیچھے سورہ یاسین کے اندر بھی آخر بھی یہ مضمون تھا، سورہ صافات کے آغاز میں بھی وہ مضمون ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ یہی انسان کا اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بنانا اور پھر یہ عقیدہ آخرت کا انکار کرنا اور یہ سمجھنا کہ دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پوری کائنات تمہارے سامنے، تم دیکھ رہے ہو اسے کہ تم جانتے ہو کہ یہ سارا کا سب کچھ اللہ کا پیدا کرتا ہے. یہ آسمان زمین کائنات پوری کوئی نہیں کہتا تھا کسی اور نے اسے بنایا ہے. تو جب وہ اتنے بڑے کام کر سکتا ہے اور کوئی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تو مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا محال ہے؟ یعنی اس عظیم الشان کائنات کو پیدا کر دینا اس کے لیے مشکل نہ تھا اور خود تم کو ایک دفعہ وہ پیدا کر چکا ہے تو اس کے متعلق تم کیسے ہی بات کہتے ہو، کیسے سمجھتے ہو کہ دوبارہ تخلیق پر جو ہے کہ نہیں وہ عاجز نہیں کر سکتا؟ تو یہی دلائل ہیں جو اس میں ان کو دیے جا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو آسمان و زمین کی ساری چیزیں پیدا بھی اس نے کی ہے، مالک بھی وہی ہے. اور یہ دلیل بھی جیسے رب کے پیچھے آئی ہے نا، جو مالک جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہی مالک بھی ہوتا ہے. تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی مالک ہے اس میں. تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بل عجبت ویسخرون، تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے بل عجبت ویسخرون، اور یہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے. یعنی کائنات کی وسعتوں کو دیکھ کر اور یہ سارے کارنامے اللہ تعالیٰ کے دیکھ کر اور اس کی تخلیق کا جو یعنی ایسا بے نظیر ایسا عظیم الشان مظاہرہ انسان کے سامنے، جتنی اس کی عقل ہے سمجھ ہے، جتنا جہاں تک اس کا علم جاتا ہے تو وہ حیران ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور کیا نظام اس نے بنایا اور کس طریقے سے مربوط کیا ہے اور کیسے انسانوں کے لیے اسے مفید اور نافع بنا رکھا ہے. تو حیران ہے اللہ کی قدرت کے کرش میں اس کو دیکھ کر. اور یہ کیا کر رہے ہیں بھائی یسخرون، یہ پاگل لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی یہ لوگ جو ہیں تو یہ بات بتائی کہ انسان کی کیفیت جو حقیقت کا علم رکھتا ہے تو وہ پہچانتا ہے اور جو حقیقت سے نابلد ہے، اس علم سے نابلد نہیں جانتا تو وہ سب چیزوں کو مذاق ہی سمجھتا ہے، وہ سب چیزوں کو گویا کہ یہ کہانی سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ سب کچھ اس کے سامنے ہوتا ہے. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، فرمایا سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کے نہیں دیکھتے. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، سمجھایا جاتا ہے یعنی ایک تو بات ہے خود سمجھ میں آ جائے، ایک بات ہے سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھتے. ایک تو خود سے عقل استعمال نہیں کرتے اور سمجھایا جائے تو سمجھ کے نہیں دیتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹوں میں اڑا دیتے ہیں، اس کا بھی مذاق بنا لیتے ہیں، اس کا بھی جو ہے مذاق بنا لیتے ہیں.
تو یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سوچے غور کرے کہ ان کا معاملہ کیا ہے، کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا بنے گا ان کا؟ وقالوا ان ھذا الا سحر مبین، اور کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے، کہتے ہیں وقالوا کہتے ہیں ان ھذا، یعنی ان ھذا سے مراد کیا ہے؟ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں، جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں، جو باتیں آپ بتا رہے ہیں، یہ تو کسی طلسمات کی باتیں ہیں، ایسی خبریں ہمارے عالم طلسمات کی کہ انسان مر جائے گا، پھر پیدا کیا جائے، دوبارہ بنا دیا جائے گا، پھر ایسا حشر کا میدان ہوگا، پھر زمین اس طرح سے بنا دی جائے گی، کوئی سلوٹ نہیں ہوگی اور سارے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، اور سب عالم بیان کیے جا رہا نہیں باتیں، تو وہ کہتے ہیں یہ تو پتہ نہیں کون سی جادو نگری کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے کہ اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کی قدرت کو نہیں جانتے اس معاملے میں، اور یہ بات کہ عالم آخرت کا جو یعنی اس کی جو دلائل ہے یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نہیں سمجھنے کے لیے تیار ہے، کہا ایک ایسا وقت آنا چاہیے اللہ کی حکمت قدرت سے جو ہے ناواقف ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قالوا کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، کہتے ہیں بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا لائے جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں، یعنی یہ ان کا ایک دماغ میں جو گرا پڑی ہوئی تھی اذا متنا، کہ جب ہم مر جائیں، وکنا ترابا، ہم مٹی ہو جائیں، وعظاما، اور ہڈیوں کا پنجر ہو جائیں، انا لمبعوثون، پھر دوبارہ سے ہمیں اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے، دوبارہ زندہ کر دیا جائے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اوا آباؤنا الاولون، اور ہم، اور کیا ہمارے بعد ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ وہ تو 1000 سال پہلے وہ فلاں ہے، اور اسی اعتبار سے یعنی یہ وہ سب بھی اٹھائے جائیں گے؟ اچھا اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، نعم، ہاں ہاں، وانتم داخرون، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس، تم اللہ کے تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ کام ہو کر رہے گا، یہ کام ہو کر رہے گا، اللہ کا قدرت تمہارے سامنے بیان ہوئی ہے، اللہ کے یعنی کمال جو ہے اس کے اختیار کی بات تمہارے سامنے، یہ کام ہو کر رہے گا، نعم، قل، آپ کہہ دیجئے نعم، ہاں، وانتم داخرون، اور تم بے بس ہو اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ جو کچھ بھی تمہیں بنانا چاہے بنا سکتا ہے، جب اس نے چاہا اس کے ایک اشارے پر تم وجود میں آ گئے، جب وہ چاہے گا اس کے ایک اشارے پر تم مر جاؤ گے، اور پھر جس وقت وہ چاہے گا ایک اشارہ اور وہ تمہیں اٹھا کھڑا کرے گا، یعنی یہ بات بتا دی، تم اس کے مقابلے بے بس ہو، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ، بس ایک ہی جھڑکی ہوگی، اور یکایک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب جس کی خبریں دی جا رہی ہیں دیکھ رہے ہوں گے، یعنی معاملہ جو ہے اس طرح ہوگا، زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس ایک جھڑکی، اور اس طرح سے ہوا ہے، یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی مرے ہوئے جتنے انسان ہیں، اب جیسے کہا ہے نا سور پھونکا جائے گا اور سب کھڑے ہو جائیں گے، جو سور پھونکا جائے گا ایسا آخری سور کا جس کا ذکر ہے، ایک تو سراسیم کی پھیلانے والا، پھر دوسرا مرد کے گر کے مر جائیں گے، اور پھر جو ہے اس کے بعد جب حشر کا میدان تو وہ سور پھونکا جائے گا اور کھڑے کر دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کر سکتا ہے، لیکن بتایا کہ اس طرح کا ماحول بنایا جائے گا، تو ایسے ایک ذرا سی جھڑکی ہوگی اور یہ سب کھڑے موجود ہوں گے، یعنی کوئی بڑا لمبا چوڑا کام نہیں کرنا پڑے گا، وقالو، اور کہیں گے یا ویلنا، یا ویلنا ھذا یوم الدین، کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہماری کب بختی، یا ویلنا، یعنی افسوس کا، حسرت کا یہ کلمہ ان کی زبانوں پر ہوگا، یا ویلنا، یا ویلنا ھذا یوم الدین، یہ تو یوم الدین ہے، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ تو بدلے کا دن ہے، سمجھ میں آ جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا، یعنی کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، قالوا یا ویلنا، تو یہ جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور جب لوگ کھڑے ہوں گے تو اس کے مناظر ہمارے سامنے اللہ نے رکھے ہیں، بتایا کیا کیفیت، تو یہ کافر، مشرک، انکار آخرت کرنے والے جب ان کے سامنے کل تک انکار، آج تو یہ وہی سب چیزیں آ گئی، وہی جس کی خبریں دی جا رہی تھی، وہ جو کچھ بتایا جا رہا تھا، یہ سب تو وہی ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پر، یہ سب کچھ، یہ ساری چیزیں، یا ویلنا ھذا یوم الدین، یہ تو یوم الدین ہے، ھذا یوم الفصل، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، ہاں ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے، اب انہیں بتایا جا رہا ہے، یہ انہیں بتایا ھذا یوم الفصل، ہاں یہ وہی فصل، فیصلے کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون، اسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اسے تم کہتے کچھ نہیں، حساب کچھ نہیں ہونا، ایسے ہی کام پار لگ جائے گا، ہوا بھی تو ایسے ہی کام ہو جائے گا، تو
تو کہا کہ ھذا یوم الفصل، یہ وہی فیصلے کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون، جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے۔ پھر کیا کہا، ایک آیت اور لیجئے، من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فاہدوہم، اور انہیں دکھاؤ راستہ، الی صراط الجحیم، جہنم کا راستہ دکھاؤ، جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ تو اس اعتبار سے اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے، یہ بات بتائی ہے کہ دیکھو یہ وقت آنے والا ہے، یہ دن آنے والا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔